نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منکر رسول اعظم کی خیر نہیں ہے. اللہ سبحانہ ہم سب کو رسول اعظم مقبول اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقرار اور تصدیق کرنے والا بنائے. ہر طرح کی وہمی ظنی گمان سے محفوظ فرمائے. توہین و اہانت سے محفوظ فرمائے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا. اس پر بڑی بات ہو چکی ہے، بڑی بلکہ خوبصورت بھی بات ہو چکی ہے. بڑی بات یہ ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بعد میں، ہیں بہت پہلے کا سب سے پہلے ہے کہ نہیں. بہت پہلے بولے تو پھر اس میں بھی ابھی ہے پہلے. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں سب سے پہلے ہیں اور بعثت میں سب سے بعد میں ہیں، وہ بھی نبی کے معاملے. چنانچہ خود فرماتے ہیں انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا. صحیح مسلم میں غالباً یہ روایت ہے کہ میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں خلقت کے اعتبار سے. اور اچھا، بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ، نبیوں میں سب سے. کچھ سرپھرے وہابی لوگ بول سکتے ہیں نا، ہاں دوسری مخلوق میں بعد میں. نبیوں میں حضرت آدم بھی نبی ہیں تو آدم سے بھی پہلے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ حدیث کی توضیح بھی معلوم ہو رہی. میں دنگ ہو جاتا ہوں اس حدیث پہ، اور جتنی گہرائی میں آپ جائیں مطلب لطف ہی لطف آئے گا. اور واقعی حقیقت معرفت حقیقت محمدی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا رب کے علاوہ. وہ صحیح ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہر جمعہ میں بھی وہ خطبہ آپ سنتے ہیں کہ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا. اس لفظ پر غور کیجیے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. مطلب ابھی آئے بھی نہیں تھے، تیار بھی نہیں ہوئے. سوال یہ ہے کہ بشریت کا سلسلہ تو آدم سے چلا ہے. ابو البشر اسی لیے کہتے ہیں نا ان کو. ابو البشر کا مطلب بشر کی اصل، بشر کے باپ ہے وہ. اور حضور کہتے ہیں میں ان سے بھی پہلے ہوں، ابو البشر سے بھی پہلے. سوال یہ ہے وہ پھر کیا ہے؟ تو وہ لوگ جو زیادہ حدیث کی رٹ لگاتے ہیں ان سے اس وضاحت پوچھئے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں. کیونکہ نبی تو فرما رہے ہیں کہ میں ابو البشر سے بھی پہلے، اصل بشر سے بھی پہلے ہو. جواب یہی ملے گا. حضور کی جو خلقت ہے وہ نوری ہے، بعثت جو ہے بشری. سبحان اللہ. مگر ایک اور نقطہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ سارے انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ بشر پہلے ہیں، نور بعد میں ہے، نبی بعد میں ہے. سارے انبیاء کی شان پہلے کہ بشر پہلے ہیں اور نبی بعد میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے نبی پہلے ہیں، بشر بعد میں ہے. دیکھیے صحیح ہے نہیں؟ اسے وضاحت بھی مل گئی، تائید بھی مل گئی. سبحان اللہ. یعنی نبی پہلے ہیں، بشر بعد میں. کیا آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. واہ سبحان اللہ، الحمدللہ. واہ واہ. نہیں اس کا کون، اب وہ اتنی مشہور حدیث، اس کا انکار، یہی میں سمجھتا ہوں کہ انکار کرنے والے وہ
ایک پرندہ آتا ہے نا، کیا بولتے اس کو، جو رات میں جو چمگادڑ، ہاں، اور چمگادڑ کو اگر دن میں نہیں دکھے تو سورج کا کیا قصور، یہ ہے، صحیح ہے نا؟ ایسے وہابی کو یہ حدیث سمجھ میں نہ آئے تو میرے آقا کے عظمت کا کیا قصور، کچھ نہیں، واہ سبحان اللہ، ہم سنیوں کو سمجھ میں آگے بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو علم ترى کی وضاحت اس سے پہلے سورہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بھی کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر خطاب ہے تو اس کا معنی یہ ہے میرے حبیب آپ کو بھیجا بعد میں ہے، آپ میرے قرب خاص میں رہ کے نہیں دیکھے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچانک اصحاب فیل کا واقعہ حضور کے 55 دن پہلے کا ہے، حضور ابھی 55 دن آنا باقی ہے ماں کے پیٹ میں کہیں حضرت آمنہ کے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا میں نے آپ نے نہیں دیکھا۔ اچھا اللہ مذاق کرتا کہ معاذ اللہ، نہیں، یہ حقیقت بیانی ہے، یعنی دیکھے تو آپ ہیں میرے قرب خاص میں، سبحان اللہ۔ تو اگر حضور سے خطاب ہے تو معنی یہ ہوگا کہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے، مزید بس وہ تمام چیزوں کو میری عظمتوں اور میری قدرت کے شاہکار سمجھتے ہوئے جب میں آپ کے سپورٹ میں ہوں، میں آپ کی تائید میں ہوں، تو یہ کفاران جو منکر ہیں آپ کے، آپ ان کے انکار سے اور ان کی ذات سے آپ بے پرواہ ہو جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ اصل بتانا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء، بے شک وہ اللہ جو قدرت کاملہ کے ساتھ مقتدر ہے، کس طرح اس نے انزل نازل کیا، ای افاظہ، تفسیر بھی بول رہا ہوں غوث پاک کی، افاظہ یعنی فیضان کیا، بہایا، من جانب السماء، آسمان کی طرف سے۔ اب آسمان کی تفسیر یہ واقعی غوث پاک ہی کر سکتے، سلطان العارفین ہی کر سکتے۔ دیکھیں آسمان کی تفسیر کیا کر رہے ہیں، ای سماء الاسماء والصفات الذاتیہ، اللہ کے اسماء حسنہ ذاتی اور اللہ کے صفات حسنہ ذاتی کے آسمان سے بارش برسی ہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ پاک کیوں بولتے؟ غوث پاک کے اس لفظ پر غور، آسمان سے بارش، اور بارش کا پانی پاک، کیونکہ یہ اللہ کے اسماء اور صفات سے نازل ہوا اور اللہ کی ذات اور صفات پاک ہے۔ یہ غوث پاک کا لطیف نقطہ دیکھیے، واہ، کاش ہوتے تو ہم چوس لیتے ہاتھ کو، چوم لیتے، چوستے رہتے ہاتھ کو۔ میرے غوث، سبحان اللہ۔ ماءن، نازل کیا پانی کو، محیین، اب غوث پاک تفسیر کر رہے ہیں ماءن کی، وہ پانی جو زندگی بخشے۔ جماعت والوں کو ابھی تک نبی میں حیات نظر نہیں آئی، اور اللہ کہہ رہا میں پانی میں حیات بخشی کا عنصر رکھا ہوں، فارمولا رکھا ہوں۔ یا اللہ، کمال ہے، زندگی محیی، جبکہ اللہ کی شان ہے محیی، اللہ یحیی و یمیت ہے نہیں، اللہ ہی حیات دیتا، لیکن پانی کو اللہ پاک فرما رہا محیین۔ غوث پاک کی تفسیر میں محیین، وہ حیات بخشتا ہے وہ پانی، لأموات الارض المائتہ الجامدہ الباقیہ، وہ اس مرے ہوئے سرزمین کو، سرزمین کیوں کرے، اس مرے ہوئے زمینوں کو، ہے کہ نہیں، مرے ہوئے زمینوں کو حیات بخشتا ہے، جو مطلب پرپٹ زمین پر، بیکار زمین پر، علی صرافت العدم، خالص نہ ہونے کی منزل میں تھی، اللہ پاک نے اس میں برسا کر کے۔ ارے کبھی کبھی تو آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پر بھی کہ اسی لیے بولتے ہیں نا، امید جو ہے، نا امیدی جو کفر کہا جاتا ہے، وہ سورہ یوسف کی آیت سے ہے، لا یأس من روح اللہ انہ یأس الا القوم الکافرون، کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ قرآن پاک۔ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ ارے اب تو ڈائلسس میں ہے، اب تو اس میں ہے، اب تو گیا کام سے، اب تو کیا کرنا ہے علاج وغیرہ، آج کل کے جو بچے اولاد وغیرہ دیکھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے نہ ہونے کو ہونا کیا، وہ ہونے کے بعد سب کچھ نہیں کر سکتا، یہ امپاسبل نظریہ رکھنا بند کریں۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھے ہوں گے پہاڑ کی چٹان پر درخت پیدا کر دیتا اور اس میں جو ہے نا پھل بھی پیدا کر دیتا ہے. اب ان کو نہ جڑ کے لیے کوئی سلیقے کا کوئی مطلب محل ملا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ارے کچھ تو ایسے درخت دکھے جو پورے جڑ ایک دم ختم ہے، بس ایک دور میں اس جڑ سے کنیکٹ ایک ایسا پھلدار ٹہنی میں پھل آیا ہوا ہے. آم کے درخت میں دیکھیں گے ہم کہ ہمارے باغات بھی ہیں، مطلب جڑ ایک دم ختم، ایک ٹہنی ایک دم بہترین ہے، اس میں ایک دم 4-5 آم آیا ہوا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہیں بھی اللہ تعالیٰ سبزہ زاری کر سکتا ہے، کہیں بھی حیات دے سکتا ہے، کہیں بھی بس امید لگانا، لو لگانا، یہ لو نہیں ختم کرنی چاہیے. خیر فاخرجنا به، پھر اللہ پاک فرما رہا کہ ہم نے اس محیی پانی کے ذریعے، محیی، اچھا محیی کو اور آسان کر دوں، محی الدین کیوں کہتے ہیں آپ غوث پاک کو؟ چلیے انہی کی بات سے انہی کو سمجھ لیں. محی الدین کا مطلب دین کو حیات بخشنے والے. اب جو ہے وہاں بھی پریشان یہ محی شرک ہے، تو پھر پانی سے، پانی کون سا اللہ ہے؟ پانی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا محی العدم، محی المائتہ، محی الاراضی المائتہ، مرے ہوئے زمین کو حیات بخشنے والا پانی. واہ واہ واہ. جن کے پاس نہ بولی ہے نہ چلنا پھرنا ہے وہ حیات بخش سکتا ہے. انبیاء اولیاء، واہ 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 واہ، شعور ہے، احساس ہے، کیا کہنا، حواس کے مالک ہیں. خیر اپنی اپنی سوچ ہے. اللہ پاک توحید کی ریئلٹی ہم سب کو عطا کیا ہے، اس پر قائم رکھے. فاخرجنا به، پھر اس محیی پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا. اس لیے غوث پاک نے تفسیر مزید بڑی عمدہ کی ہے. مائے مفاز ایک نیا لفظ ہے. مائے مفاز کا وہ پانی جو فیضان کیا ہوا ہے اللہ کا. اچھا یہاں پر ایک نئی بات دیکھیے معلوم، واہ، ایک لفظ آتا ہے عربی میں مفیز اور ایک لفظ آتا ہے مستفیض، جس کو آج مفاز کہہ رہے میرے غوث. جیسے اس کو ایک دم اور آسان کر دیں، ایک دم جیسے ہائی پاور کا انجیکشن ہو اور ایک مرے ہوئے شخص کو دیجیے تو وہ انجیکشن کی توہین ہے. صحیح ہے نا؟ دینے والے کی بیوقوفی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو پاور ہے لیکن اس کے اندر نہیں، یعنی وہ مستفیض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ مفیض تو ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اللہ مفیض ہے اور اللہ فیضان دینے والا ہے. اب جب ایک پانی پر فیضان دے تو یہ مستفیض کے بعد مفیض بن جاتا. دیکھیے آپ جملے پہ غور کریں. آپ جب رب نے دیا تو یہ مستفیض ہوا، اور مستفیض جو اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے پھر وہ مفیض بن جاتا ہے. واہ واہ. یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو عطا کرتا ہے وہ ان کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے ان کے ماننے والوں کے لیے. ورنہ نبیوں کو خدا کا قرب ہی سب سے بڑی نعمت ہے. خدا کی محبت اور قربت سب سے بڑی نعمت ہے. اب کیا چاہیے ان کو؟ بیٹا چاہیے، بچہ، بابا، جنت میں جا کر کے یہ سب کیا؟ قربت مولا. تو یہ اللہ پاک مائے مفاز جو کہہ رہے ہیں، مائے مفاز مطلب وہ پانی جس پر فیضان الہی، اور یہ ایسا فیضان ہے کہ یہ اب مردے اس کو زمین کو، مردے زمین کو مفیض کی حیثیت رکھتا ہے. واہ 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 واہ. یہ راؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. کیا میرے غوث اور کیا میرے غوث کے رب، واہ سبحان اللہ. تو وہ پانی جس پر فیضان الہی ہوا، المترشح. اوہو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مدارس میں یہ گاڑھی کتاب کیوں نہیں چلائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، غوث پاک کی عربی ہے یہ. مجمع البحرین، نبی نے اور علی نے لعاب دہن ڈال کر کے جو دل کو کشادہ کیا ہے، کیا کہنا ہے. وہ جو عربی نکلی، المترشح من بحر الذات علی ارض الطبیعیہ. اب یہ جملے سنیے کہ وہ مفاز پانی، وہ فیض پایا ہوا پانی کہاں سے نکلا ہے؟ ذات کے سمندر سے طبعی زمین پر. ذات الہی کے سمندر سے طبعی زمین پر. سڈنلی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو آپ غوث کو سمجھ جائیں گے. غوث کو نہیں سمجھ سکتے؟ وہ نور محمدی کے مظہر کامل ہیں، ذات محمدی کے مظہر کامل ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ.
معلوم ہوا اللہ کا فیضان جس پر ہو جاتا وہ اپنے ماتحتوں پر بھی فیضان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ فیضان مل گیا تو اب چھپا کر کے رکھنے والا ہو جائے, ایسا نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہی مائے مفاز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا, کہہ رہا ہم نے نکالا ثمرات. کیا کہنا ہے, کھانے کو نہیں بھی ملے نا, یہ سب جملے مل جاتے تو پیٹ بھر جاتے ہیں. ثمرات پھل, یہ پلورل کا صیغہ ہے ثمرات. اب غوث پاک دیکھیے تین لائن میں, 2 لائن میں فرما رہے فواکہ, فاکہہ, فاکہہ میوہ فروٹ, فواکہ فروٹس جمع, سمجھ رہے؟ ہاں. متنوعہ قسم قسم کے میوے, او ہو من اب میوے کی 3 قسمیں دے رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہے اصل امپورٹنٹ, یہ ہے تفسیر جیلانی, یہ ہے مطلب عمدۃ العارفین. کیا قسم قسم کے کون میوے؟ معارف کا میوہ, حقائق کے میوے, خواتف کے میوے. خواتف نہیں, خواتف خاطفہ خطفن, یہ پلک جھپکنے والے جو ہوتے ہیں نا, ایسے جھپکے تو نیا میوہ, پھر یہ نیا میوہ, یہ کمال ہے. ہاں. والواردات, اور دل پہ جو کھٹکتے ہیں نا, اوہ کیا مست یہ تھا, یہ بول ہی رہے تھے کہ پھر دوسرا مست آ گیا. دوسرا مست آ گیا, واہ واہ واہ. لیکن کن کے دلوں پر یہ میوے ہوں گے, یہ اصل پوائنٹ بات ہے کہ علی قلوب ارباب المحبت والولا. ہو گئے, چھٹ گئے, تم چھٹ گئے, ہو گئے. لیکن چھٹے ویسے نہیں, ہم ان کی بارگاہ کے خوشہ چی ہیں, ارباب محبت کے دلوں پر یہ میوے. ہاں, اور ہم الحمدللہ ارباب محبت سے محبت کرتے ہیں, ان کا اتارا ہمیں ضرور ملتا ہے, ملے گا. حسب حالاتہم و مقاماتہم. اب ارباب محبت میں بھی کیٹیگری ہے, لیکن ملتا ہے سارے ارباب محبت کو, یہ عقیدہ ملتا ہے سارے. ہاں, تو اس کا مطلب بہر ذات ربانی سے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو ملے ہیں, اور وہ ایسا ملے ہیں جو دوسروں تک دے سکتے ہیں. یہ تشبیہ دی ہے, جیسے ہم نے پانی برسایا تو پانی کو آپ رکھیں نبیوں کی منزل میں, یعنی تشبیہ کے باب میں, اور پھر وہ پانی دوسروں کو حیات بخشا. سبحان اللہ. تو نبی کو فیض ہوا اور نبی نے پھر فیض دیا صحابہ کو. سبحان اللہ. خیر, اب آگے فرم مختلفاً الوانها, مختلف قسم کے میوے. کیفیاتها, اچھا ان کیسی کیفیت ہوگی میووں کی؟ علمی کیفیت الگ ہوگی, عینی کیفیت الگ ہوگی, حقی کیفیت الگ ہوگی. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, یہ میوے کی بھی قسمیں ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ تو ہم نے اس کے ذریعے سے پیدا کیا. کس کے ذریعے سے؟ پانی, مائے محیی, محیی کے ذریعے سے پیدا کیے. اور اسی طرح وَمِنَ الْجِبَالِ, اور پہاڑوں سے بھی ہم نے پیدا کیا. اب یہ دیکھیے کیا کیا پیدا کیا, کمال ہے. کبھی کبھی آپ گئے ہوں گے, گھومے ہوں گے, تو آپ کو مطلب یہ کہ پہاڑوں کے اس میں اگر گھومے ہوں گے تو یہ وہ ہم گما, جیسے آپ ہم گئے نا ماشاءاللہ جبل نور وغیرہ دیکھے ہوں گے, غار ثور وغیرہ دیکھے ہوں گے. جب چلیں گے نا تو راستہ کچھ ایسا دکھے گا نا, یہ انسان تو بنا نہیں سکتا, اور اتنا خوبصورت راستہ, اور کبھی اتنا تاریک راستہ ہے کہ نہیں. ارے کیسے جائیں, ایک دم بالکل اندھیرا تاریک راستہ, لیکن راستے دونوں ہیں. اسی کو اللہ پاک دیکھے منظر کھینچ رہا, فرما رہا کہ ہم اور پہاڑوں میں سے ہم نے جددم بید, خوبصورت سفید راستے, کلیئر راستے, ذو طرق و سبل الی کعبۃ الذات, ایسے راستے جو ذات الہی کے کعبہ کی طرف لے جاتے ہیں. ذات الہی کا کعبہ ایک نیا کانسیپٹ دیا غوث پاک نے. ذات الہی کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں. وعرفات الاسماء والصفات, اور اسماء اور صفات کے میدان عرفات میں جاتے ہیں. کمال ہے. بیزن, بڑے صاف ستھرے, مصفى فی غایت الصفا, خوب صاف ستھرے, بلا خلط ومسج لها بالوان التعینات والحویات اصلا, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی خلط ملت نہیں, کوئی نشیب نہیں, کوئی فراز نہیں. اتنا خوبصورت راستہ, چلتے جائیے بس مزہ آتا جائے گا. ایک تو یہ صورت ہوئی پہاڑوں سے, اور دوسری اچھا اسی پھر پہاڑوں میں وبعضها حمر مختلف, اور بعض پہاڑوں کو سرخ بنایا, یہ بھی ہے صحیح.
मुख्तलिफन अलवानुहा, सुर्ख में भी मुख्तलिफ रंग, नजदीक से देखेंगे तो अजीब सुर्ख लगेगा, दूर से देखेंगे तो अजीब सुर्ख लगेगा। ये देखिए अल्लाह की अस्मा और सिफात की शान देखते जाएं आप। वबाजुहा गराबी बसूद, और बाज को निहायत काला बनाया, बाज पहाड़ों के रास्ते निहायत काला बनाए। अब यहां पर एक लफ्ज है जो मैं थोड़ी सी जमात वाले के इल्मी ऑपरेशन कर दूं, यहां पे सूद का लफ्ज है। आज तक क्या समझते हैं सूद के बारे में? सूद किसे बोलते हैं? साम लफ्ज में इंटरेस्ट जिसको है ना, सूद वगैरह सूद, लेकिन कुरान पाक में एक सूद का माना देखिए क्या है। असवद की जमा है ये सूद, असवद बोले तो काला, सूद बोले तो बहुत काला। लीजिए अब सीन वाव दाल है तो सूद है, इसी को बोलते हैं हर चमकता हुआ हीरा नहीं होता। कुछ लोग जब हमसे सवाल करते कि हजरत बैंक से सूद लेना जायज़ है कि नहीं, सूद कहीं को बोल रहा बा, बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके बारे में बोल, क्या हुक्म है? सूद भी बोल रहा और जायज भी बोल रहा। अच्छा एक और बात, आप उर्दू में भी एक लफ्ज बोलते हैं जो फारसी है दर हकीकत, सूदमंद। ये बात आपकी सूदमंद नहीं है, बेसूद बात। सूदमंद है नहीं तो सूदमंद, सूदमंद फायदा भी होता, सूदमंद मतलब फायदे वाली बात। अब आप देखिए तो कैसे आप सबको एकदम सूद ही की मंजिल में ले आ रहे हैं। यानी मतलब ये कि शरीयत में अपनी तबीयत को दखल नहीं देना चाहिए। खैर, तो लफ्ज़ सूद यहां पर काले के माना में है। खैर, तो काले रास्ते अय मुतनाहिन फिस सिवाद व ज़ुल्म बिहैसु ला यबक़ा फ़ी शाइबत शिबहतिन बिल मरतबतिल ऊला बल हिय मुबाइनुन लहा मुनाक़िज़ुन इय्याहा बिहैसु ला यबक़ल मुनासबत बैनहुमा असला। नजदीक से भी देखो तो काले ही, और नजदीक जाओ तो और काले, दोनों काले के दरमियान, काले के अलावा और कोई नजर ही ना आए। ये हमने पहाड़ों से भी पैदा किया। ये सब बताकर क्या बताना चाह रहा अल्लाह ताला, क्या बताना चाह रहा अल्लाह ताला? खैर, पहले पूरी आयत देख लें। वमिनन नासि वद्दवाबि वल अनआम, ओहो हो, और की तफसीर पहले गौस पाक दे। अखरजना बिही ऐज़न ऐ मिनल आथार तरबियतुल मा व इह्या अमवातुल अरादी। अच्छा, जिस तरह हमने अभी बताया कि पानी को ये किया, उनको ये शरब बख्शा वगैरह वगैरह, ऐसे ही मैंने लोगों में से भी कैटेगरी रखी है। वमिनन नास वद्दवाब, और चौपायों में से भी रखे हैं, वल अनआम, और नहीं अनआम क्या बोलते, जानवर। अनआम नहीं अवामो कल अनआम बोलते ना, हाँ ये जानवर की। तो जानवरों में और चौपायों में भी मुख्तलिफुन अलवान हो, रंग रखे हैं, मुख्तलिफ रंग रखे। यानी ये रंगो सूरत, ये सारी चीजें जो है ये हमने रखे हैं, आप लोग इसमें दखल नहीं देना नेचुरली चीज के एतबार से। आगे देखें इसकी तफसीर में गौस क्या कहते हैं। दबाब की तफसीर में कह रहे हैं अल-मुनसलिखा अन रुतबतिल इदराक व शऊर, चौपाए जो इदराक और शऊर के रुतबे से आरी हैं। चौपाए किसको कहते हैं? जिनमें इदराक नहीं और शऊर की सलाहियत नहीं, और ऐसे शऊर और इदराक की सलाहियत नहीं कि वो अपने आगाज का भी नहीं जानता और अंजाम का भी नहीं जानता। तो मबदा व माद से जो परे हो, अदम इल्म हो जिनके पास, उसको कहते हैं दवाब। आगे देख, वल अनाम। अच्छा, अनाम की तारीफ देखिए। अभी दिमाग में आ रहा था ना कि चौपाए और जानवर तो एक ही है ना, लेकिन नहीं, चौपाए की तफसीर ये है गौसे पाक कि जो मबदओ माद के इल्म से और शऊर से जो बाहर हो उसको कहते हैं दवाब, चौपाया। यानी जिनको ये ना मालूम हो कि हम कब पैदा हुए और कब मरेंगे, मबदओ माद का इल्म ना हो, ये है चौपाए। और अनआम किसको कहते हैं वो देखिए, अल मशगूफा बेतौफीर लज्जातिल जिस्मानिया वल मुश्तहियातिन नफ्सिया। ये तफसीर देखिए कि जानवर उसको कहते हैं जो जिस्मानी लज्जतों और नफसानी ख्वाहिशात में मगन हो। ये देखिए, इसीलिए कभी देखे होंगे अय्याशों को जानवर से तशबीह देते हैं, चौपाए का लफ्ज नहीं बोलते, क्या जानवर की तरह कर रहे हो। तो जिस्मानी लज्जतें और नफसानी शहवतों की कसरतों में जो शगफ रखता हो उसको अनाम बोलते हैं और उसको जानवर बोलते हो। मुख्तलिफन अलवान, इनके भी मुख्तलिफ उन्हीं की तरह, जैसे ज़मीन, पहाड़, ये सबको मैंने रखा। आई अजनासहु अनवाअहु व अस्नाफहु व अशकालहु व हयातहु व बिल जुमला। अब यहाँ पर से जो अहम बात, आज का जो टॉपिकली बात है वो ये है कि हमने इतने को तो पैदा कर दिए, फ़ायदा तुमको क्या हुआ?
اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے بس. لیکن سنو، ان تمام کی کیٹیگری میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول کون ہے، یہ دیکھنا ہے. آج سورہ انعام کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ہے اصل آج کی ٹاپک. حاصل کلام، یہ پیدا تو میں نے سب کو کیا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو میری خشیت رکھتا ہے، بندے تو سب ہے میرے، لیکن بندوں میں خشیت جو رکھتا ہے وہ صرف علماء ہے. لیکن آج میں علماء کی تفسیر جیلانی کرنے والا ہوں. علماء بولے تو کیا خالی ٹوپی پہن لینا، جسے آج بالکل کر رہے ہیں لوگ. جلسہ رکھتے میلاد النبی کا اور بیان کرتے ہیں کیا، جو نکالتے تھے، بکریاں چراتے تھے، جھاڑواں دیتے تھے. دیکھو میلاد النبی، نبی کا یہ کانسیپٹ ہے. ارے یہ سب تو بشر کا کانسیپٹ ہے، نبی کا جملہ بول رہے ہو اور عجیب کانسیپٹ پیش کر رہے. یہ اندر کی جو خباثت ہے یہ نکل رہی. ارے ہم بشر بھی جب بولتے ہیں نا تو افضل البشر، خیر البشر، کیا کہنا، الحمدللہ. خیر، تو شروع کی گفتگو اور آخری کی گفتگو دونوں میچ کرنا ہے مجھ کو. شروع کی گفتگو میں کیا کہا تھا میں، ابو البشر سے بھی وہ پہلے ہیں. آج راز کھلا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین کا کھل گیا راز، الحمدللہ. اب اس میں بھی پتہ نہیں کل سے اس حدیث کو بھی کہیں اہل حدیث ضعیف نہ بولنا شروع کر دیں. ہاں یہ واضح ہو گئی نہیں حدیث، حالانکہ ہر جمعہ میں ہر جگہ خطاب، اور میں نے حرم کے امام سے بھی سنا ہے آدم بین الماء والطین، کئی موقعوں سے سنا ہے. مگر پتہ نہیں کیوں جب آدم سے پہلے ہیں تو ارے نبوت ہی کا کانسیپٹ امت کو پیش کرو، کیا کہنا. خیر، تو سنو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں سب سے زیادہ، بلکہ الذین ابدعہم واظہرہم من کتب العدم بافاظت رشاشات رشحات بحر وجودہ، جو اللہ پاک نے اپنے وجود ازلی ذاتی سمندر کے رشحات کا فیضان کر کے جن کو پردہ عدم سے وجود بخشا ہے، ان تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ خشیت کا کوئی حامل ہے تو قرآن کہتا ہے وہ علماء. لیکن علماء کی تفسیر میں میرے غوث کہتے ہیں وہ دیکھیے. یہ ہے آج علماء کی تفسیر میں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، 5 جملے کیا بولنے آ گئے لوگوں کو، اسٹیج کی ایک دم ذمہ داری اور مالکیت اپنے آپ میں لے لی. عربی کی ترجمہ کرنے نے، میں نے تو بہت سارے مقرروں کو سنا ہے. اب آپ بھی دیکھیے گا، کبھی کبھی سنے ہوں گے اور اس میں ہنسے نہیں بلکہ محسوس کریں. کچھ مقرر کو دیکھے ہوں گے آپ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ان سے آپ پوچھئے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عربی تو ہوگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قال رسول اللہ، یہ 2 قالا کہاں سے؟ ایک فاعل کا ہے کہ نہیں، 2 ورب کئی کو لائیں گے آپ؟ بھئی آپ نے کہا، سیڈ یو، یہ نہیں، یہی کہیں گے نا، آپ نے کہا، بس سے یو کہیں، 2 مرتبہ ورب نہیں ہوگا نا. یہ دیکھیے، لیکن عوام بھی نعرے لگا رہی. عوام تو پتہ نہیں، وہ خود اپنا استحصال چاہتی، ایسے ہی لگتا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ قال رسول اللہ کیسے بول سکتے آپ؟ اگر یہاں پر کہیں کہ نہیں ایک قال سے مراد راوی ہے تو راوی کا نام لے لیجئے نا، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بولیے آپ. یہ ہوتا ہے آج کے جو مطلب یہ کہ اسٹیج کا جو سب سے بڑا کرپشن ہے وہ یہی ہے کہ مطلب ریئلٹی جو توحید اور رسالت کی جو عربیت کی جو تھی وہ ختم ہو گئی. بس نورانی، حقانی، عرفانی الٹی پلٹی اردو کی کتابوں سے رٹ لے رہے اور عوام کو نعرے تکبیر مارے رسالت، بس یہی سب جملے نعرے بازی بس اپنے اسٹیج کا ہو گیا. خیر، علماء کی تفسیر میرے غوث کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں آپ. فرماتے ہیں العرفاء باللہ و باوصافہ. لو گئے کام. کیا کہتے ہیں؟ عرفاء بھی نہیں کہہ رہے، باللہ و باوصافہ، جو اللہ اور اللہ کے اوصاف کاملہ کو کامل جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں علماء. اب آیا سمجھ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں رافضی لوگ غوث پاک کو کیوں نہیں پیش کرتے ہیں.
وہ جاہل ہوتے ہیں، من گھڑت موضوعات باتیں صرف اپنی طرف سے. ریئلٹی جو میرے غوث نے پیش کیا ہے 1% بھی نہیں ہے. اسی لیے ان کی جلسوں میں، ان کی محفلوں میں عبد القادر جیلانی نے، قادری تو بولتے بھی ہوں گے کبھی کبھی لیکن حقیقت نہیں ہے. تو العرفاء باللہ وباوصافہ الکاملہ، کہ وہ علماء ڈرتے ہیں جو اللہ اور اس کے اوصاف کی معرفت رکھتے ہیں. میں عقائد کی کتاب کے حوالے سے ایک جملہ بولوں، علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ دھیان دیجیے گا. عارف باللہ کا لفظ سنے ہوں گے، عالم باللہ نہیں سنے ہوں گے، لیکن غوث پاک کی زبان میں عالم کو بھی عارف باللہ کا درجہ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا علم رکھنے والے خدا کی معرفت اور خدا کی صفات کی معرفت رکھیں، یہ غوث پاک کا مقصد ہے. تفسیر سمجھ رہے آپ؟ تو عرفا علم اور معرفت میں فرق یہ ہے کہ علم جو ہے کلیات کا، یعنی مجموعی کو اب کیسے سمجھاؤں؟ جیسے کہ دیکھیے 100 طلبہ ہیں، 100 طلبہ ہیں، 100 طلبہ میں کہا کہ میں نے طلبہ کو بلاؤ، آپ نے 50 کو بلایا تو ہو گیا. ہم نے کہا طلبہ کو بلاؤ، ہم نے یہ تو نہیں کہا ایک ایک کو بلاؤ، طلبہ کو بلاؤ. تو 50 بھی بلائے تو سمجھیے کل ہو گیا. لیکن کہا ایک ایک کو بلاؤ تو یہ ہوا معرفت. تو علم اور معرفت کا مطلب یہ ہوا، معرفت میں جزئیات ہوتے ہیں، ایک ایک جز کا علم ہوتا، اور علم میں بس کلی. سمجھ رہے ہیں؟ کلی. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء. اور غوث پاک کیا کر رہے ہیں یہاں؟ علماء سے مراد یہ علماء نہیں ہے جو اللہ اور اس کی صفات کو کمپلیٹ جانتے ہو، اس کو کہتے ہیں. اور کمپلیٹ سے مراد مطلب انہی کو، مطلب اسی کے اعتبار سے اپنا کرتے ہو ایکسپلین، کوئی اور نہیں. میرا نظریہ یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ جو میں کی دنیا، یہ نہیں 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 نہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت رکھنے والے کو علماء، اور وہی ڈرتے ہیں. ہائے ہائے. آگے دیکھیں اب، اب جو ہے پھر ہم جو عنوان دینے والے ہیں وہ یہی ہے جو اب دیا تھا میں نے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے بھی پہلے ہیں، اب تم مان لو کہ حضور نور ہیں. عنوان یہی دوں گا. دیکھیے آگے اذ اخشى الناس من اللہ اعرفهم بشانی. سوال یہ ہے کہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں. غوث پاک نے عرفا کی تفسیر کی، اس کا جواب خود میرے غوث پاک دے رہے ہیں کہ آپ علم کی تفسیر معرفت سے کیوں کی. جواب دے رہے اس لیے کہ لوگوں میں اللہ سے زیادہ وہی ڈرے گا جو اللہ کی شان کو زیادہ جانے گا. تو خشیت والے علماء معرفت پر فائز ہیں، اور نفسانیت والے علماء نذرانے پر فائز ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں فکس کرتے. اب کل دیکھیے کوئی پٹن سے ہمارے کو فون آیا، حضرت آپ ہی بول رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی میں ہی بول رہا ہوں. فون لگائے تو ہم جلسہ کرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 منٹ کے بعد پھر بول رہا ہے. اب وہ روایتاً جیسے بڑوں سے کراتا آیا ہے ویسے آپ کا ہدیہ کتنا ہے؟ میں نے کہا یار بول کر ہدیہ دیا تم نے مجھ کو. خیر میرا ہدیہ 3 ہے. سب سے پہلے کہ جو مجھے جلسہ کا دیتے ہیں وہ سب سے پہلے سامنے رہنا تقریر میں، جو مجھے تقریر کے لیے دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے رہنا، وہ کھانے میں نہیں رہنا. اور دوسرا یہ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں میں کم سے کم 50 کو تو اپنے بلبوتے لانا، یعنی محفل کو سجانا جمانا، کھانے پینے میں نہیں رہنا. یہ ہے میرا ہدیہ. اور کچھ بولو؟ آپ لوگ جلسہ ہمارا کرتے ہیں اور تقریر ہو رہی ہے ہماری، اور آپ کھانا کھلانے میں. تم کھائے کہ نہیں بھائی؟ کھانا کتنا اچھا تھا، یہ اچھا تھا کہ نہیں، وہ اچھا تھا کہ نہیں. یہ جلسہ ہے، یہ توہین ہے توحید کی، ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت کی توہین ہے. غوث پاک نے علماء کی تفسیر کر کے پوری دنیا کے علماء کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ عالم ہو تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے جتنا ڈرو گے اللہ کی معرفت اتنی ہی حاصل ہوگی، اور تعلق بالخلق جو ہے ختم ہوگا، تعلق بالخالق زیادہ مستحکم ہوگا. کیا کہنا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب عالم ہی بن جاؤ، نہیں، لیکن اگر ہو تو ایسے بنو، نہیں تو نہیں بنو. واہ واہ، نہیں تو نہیں بنو آپ. ہاں کیونکہ سننے والے بھی ہونا ہے. خالی سب سنانے والے ہوں گے تو پھر سننے والے کون ہونا؟
لیکن غوث پاک نے واقعی ایک ذمہ داران اسلام کو ایک میسج دیا ہے کہ اذ اخشى الناس من اللہ اعرفهم بشانہ، کہ اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت وہی رکھے گا اعرفهم بشانہ، جو اللہ سبحانہ کی شان کو زیادہ جانتا ہوگا. لذا قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے اصل. غوث پاک ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4776. کیا کہنا ہے؟ باب الترغیب فی النکاح، لفظ ہے انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. واہ واہ، بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت سیدہ عائشہ واہ 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 سے بھی مروی ہے. فواللہ انی لاعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، صحیح البخاری. کیا کہنا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ واہ میرے غوث. فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو تم سب میں، لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور واشدہم لہ خشیۃً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. اب جماعت والے کو اگر جائیں تو اللہ کے رسول ڈرتے تھے، ابے ڈرتے تھے معرفت کی کثرت کے لیے ڈرتے تھے، کیونکہ خشیت جن کو زیادہ ہوتی ہے معرفت ربانی زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل ڈرنے کا پیمانہ. لیکن یہ ایسا پیش کرتے کہ واقعی ڈرا دیتے امت کو. میں نے تو بہتوں کو ایسا دیکھا ہے بیان کرتے ہوئے کہ دل کرتا کہ فوراً کھینچ لو، مطلب یہ ایسا بیان کرتے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور اس میں روتے. مجھے یہی لگتا، ارے باپ رے باپ، یہ بیان کرنے والا زیادہ طاقتور لگ رہا، اور جن کا بیان کر رہا وہ مجبور لگ رہے ہیں. معاذ اللہ، ایسی صفت بیان کر رہے اور ایسے انداز میں بیان کر رہے ہو آپ. ارے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے بھی واقعات بیان کرو تو سب سے پہلے آپ بولو کہ نبی کا ہر فعل اختیاری ہے. پیٹ پہ پتھر بھی جو باندھ رہے اختیاری ہے، ورنہ جنت کے کھانے انتظار کرتے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی اضطراری اور مجبوری کے فعل نہیں ہے، ورنہ ایک گلاس میں 70 کو کیسے پلا دیں، وہ ہے کہ نہیں؟ 70 کو کیسے پلا دیں. اس لیے خبردار ایسے پہلو نہ بیان کرو جس سے عوام سمجھے کہ ہم لوگ ہی عیش و آرام میں ہیں، وہ لوگ بالکل کمزور تھے. معاذ اللہ، یہ اٹریکشن نہیں، یہ تو ٹینشن کی بات ہوئی. استغفر اللہ، معاذ اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انی اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خشیت رکھتا ہوں، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی میرے ہی اندر ہے. واہ واہ، اب سمجھ میں آ گیا. تو سب سے زیادہ معرفت ربانی بھی محمد الرسول اللہ کو ہے. تو خشیت کا کانسیپٹ مرنا نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا ہے. خشیت کا کانسیپٹ مرنا نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا ہے. اللہ آگے فرماتا آخری، ان اللہ غفور، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ جو عظمت و کبریا کی رضا کے ساتھ متردی ہے، وہ اللہ عزیز ہے. غالب علی انتقام من اراد انتقامہ من عبادہ. اچھا ایک نئی بات دیکھیں، جس بندے سے انتقام لینے کا ارادہ کر لے اس کے انتقام لینے پر غالب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے، ابھی اللہ کا ڈیل ہے. واہ میرے غوث، کیا تسلی دیتے ہیں غوث پاک. تو ارادہ، من ارادہ انتقام ہو، جب انتقام کا ارادہ کرے گا تو عزیز. اب ایک نئی بات معلوم ہے کہ عزیز کا مطلب، عزیز کا جو وظیفہ ایک نیا موڑ دے رہا ہے. عزیز کا وظیفہ اب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ کو کے ارادے کو اٹریکٹ مطلب کرنا. کوئی ظلم کر رہا ہو یا عزیزوں کا وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہوگا اور ظالم کو پسپا کرے گا، زیر کرے گا. واہ خیر. غفور، وہ اللہ بخشنے والا ہے. ذنوب من تاب الی اللہ، ان لوگوں کے گناہوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے. ورجع نحبہ عن ظہر القلب، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگ گیا تھا پھر یو ٹرن کر لے اس کی طرف. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر تھی. بہرحال شروع کے اور آخری کے دونوں مصطفیٰ جان رحمت کی شان پر اور عظمت پر یہ بات آ کر رکنا اس بات کی گواہی دیتا ہے. غوث پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے نانا کا ذکر ہو، حبیب کائنات کا ذکر ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کر کے کہ علماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، اور نبی کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ڈرنے والے، اور اسی لیے معرفت ربانی سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو نبی کا آیت کے اختتام میں ذکر کرنا معرفت ربانی کے باب میں، اور شروع میں وہ بات آ جانا کہ میں ابو البشر سے بھی پہلے ہوں، بیچ کی اب بات تو آٹومیٹک سمجھ میں آ ہی جاتی، اول بھی نبی آخر بھی نبی، سبحان اللہ، اول بھی نبی آخر بھی نبی۔ اب بھی اگر جماعت والوں کو شان محمدی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ان کی فہم کا قصور ہے، اور ادراک کی ناسمجھی ہوگی یا ادراک کی کمی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو شعور و آگہی کی دنیا میں آباد رکھے، توحید و رسالت پر ہم سب کو عملی طور پر، تصدیقی طور پر مستقیم رکھے، استقامت نصیب فرمائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حضور معرفت ربانی کے کامل اکمل مکمل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو ہمیشہ خوشاچی رکھے، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام کرنے والا، ہر طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر مکمل طور پر ہم سب کو ایسا بندہ بنائے رکھے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب پر، ہم سب کی آل اولاد پر ایمان کی دنیا کو آباد رکھنا، اور مغربیت سے ہماری بہو بیٹیوں کو محفوظ اور مامون فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، اس عظیم ماہ نور میں ہم سب کے نور ایمان کو مزید ترقی عطا فرما، ہم سب کے سینوں کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا، اور ہم سب کے گھر بار میں، آل اولاد میں جو بڑے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جو نسلیں باقی ہیں پروردگار انہیں ایمان و توحید پر قائم رکھ۔ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ ہم سب مومنوں کو متحد کر دے، ہم سب کو ایمان کی دولت میں پروردگار نعمت کا تصور عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت و عمر اور تندرستی عطا فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی نسلوں کو آباد رکھ، اور انہیں غریق رحمت کرتے ہوئے برزخی دنیا کو آباد رکھ، اور حشر کی ہولناکی سے بچا کر تمام تر راہوں کو آسان کر کے، جنت کی راہوں کو آسان کر کے داخلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔